الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں قاری نیاز احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں علامہ نیاز احمد چشتی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تمام دوستوں کو چشتی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پچھلے 25 کانٹینٹ دیکھ چکے ہیں آپ، اور کنٹینیوٹلی جو ہے میں کربلا کے واقعات پیش کر رہا ہوں، کیونکہ محرم اور سفر میں شروع کیے تھے، اب ربیع الاول شریف ہے، تو تمام دوستوں کو اس ماہ مقدس کی آمد مبارک ہو۔ تو ربیع الاول شریف کی جو سیرت النبی کی سیریز ہے وہ انشاءاللہ اس محرم کی سیریز کے بعد جو ہے وہ میں پیش کروں گا، لیکن اس صورت میں جب آپ لائک اور سبسکرائب کریں۔ میں آپ سے نہ چندہ مانگتا ہوں نہ بندہ مانگتا ہوں، صرف آپ سے یہی مانگتا ہوں کہ آپ لائک اور سبسکرائب کریں، لوگوں تک آپ یہ ہمارا میسج، ہمارا یہ پیغام پہنچائیں۔ مجھے بھلے 10 سال لگے ہیں، لیکن میں 23 سال دین کی خدمت کر چکا ہوں، تو میں پریشان نہیں ہوتا ان باتوں سے۔ مجھے پتہ ہے کہ سلولی جو ہے آہستہ آہستہ یہ کام آگے بڑھتے ہیں، لیکن آپ لوگ بہت زیادہ سلو ہیں۔ جس بندے تک فقیر نیاز احمد چشتی کی ویڈیو پہنچے وہ آگے شیئر کرے، لائک کرے، سبسکرائب کرے، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو وقت پہ مل سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ تو 25ویں قسط میں آپ نے یہی سنا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے۔ ان ظالموں نے، ابن زیاد کے کرندوں نے، ان بغیرتوں نے، ان کتوں نے آپ کو قصر عمارت سے اس بلڈنگ سے نیچے پھینکا شہید کرنے کے بعد کہ آپ کی تمام ہڈیاں جدا جدا ہو گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت مسلم بن عقیل تو ہو گئے شہید، فرزندان مسلم کا کیا بنا؟ حضرت مسلم نے دارالامارت کے محاصرہ کے وقت اور بقول بعض راویوں کے توبہ کے گھر میں قیام کے وقت اپنے دونوں فرزندوں کو قاضی شرح ان کے گھر میں بھیج دیا تھا، اور کہلوا یہ بھیجا تھا کہ ان کو کسی طرح باحفاظت مدینہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہنچا دینا۔ اور مسلم شہید ہو گئے۔ قاضی صاحب نے آپ کے دونوں صاحبزادوں کو بلا کر پیار کیا اور بادیدہ پرنم ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا، چچا جان آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ ہمارے سروں پر یوں ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ جیسے ہم یتیم ہو گئے۔ کیا ہم واقعی یتیم ہو گئے؟ ہمارا ابا جو ہے وہ اس جان سے چلا گیا۔ اندازہ لگائے کہ کتنے ظلم ڈھائے ان کوفیوں نے، کس رعایت کے مستحق ہیں۔ کیوں انہیں رحمت اللہ علیہ بغیرت مولوی کہتے ہیں، بہن چود دلے؟ کیوں کہتے ہیں دین چور؟ انہیں تمیز ہی نہیں ہے کہ وہ فرزندان مسلم کو شہید کر رہے ہیں، اور یہ دبے لفظوں، بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑے بڑے پگڑیوں والے کنجر، دیکھیں جی یزید کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہنا چاہیے؟ جس طرح مسلم بن عقیل شہید ہوئے نا، اور آپ کے 2 بیٹے شہید ہوئے، اس طرح ان مولویوں کے بیٹوں کو شہید کر کے پھر کہو کہ حاکم وقت کی خوشامد کرو اور اسے رحمت اللہ علیہ کہو۔ کرو نا ان مولویوں کے بیٹوں کو شہید جو ڈالر اور ریال اور پاؤنڈ کے چکروں میں حق چھپاتے ہیں۔ قرآن نے واضح کہا ہے، سامنن قلیلا، نہ بیچنا، سامان نہ لینا، پیسے نہ لینا تھوڑے، اور میرے قرآن کو اور قرآن کے فرمان کو کبھی نہ بیچنا، تمہارے منہ میں لگام دے دوں گا۔ وہی یزیدی ٹولہ، وہی بدمعاش بغیرت ممبروں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، میں آپ کو وہ کنٹینٹ بھیج نہیں سکتا، اگر بھیجو تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ پاکستان کے اندر ایسے ٹولے موجود ہیں۔ کسی کی عزت نفس
مجروح کرنا مقصود نہیں، فرقہ والے پھیلانا مقصود نہیں، غیرت تو ہے نا، من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، جس میں غیرت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو بچے کہتے ہیں چچا جان لگتا ہے کہ ہم شہید ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، قاضی صاحب کی ہچکیاں بند گئی۔ فرمایا پیارے بچوں تمہارے ابا جان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں شہزادوں پر بہت بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کوہ علم ٹوٹ پڑا۔ وَأَبْنَاهُ وَغَرِيبَاهُ، رونے لگ گئے، کہنے لگے کہ ہائے اب ہم غریب ہو گئے، اب ہم یتیم ہو گئے، اب ہمارا کوئی نہیں رہا۔ قاضی شریح نے بچوں سے کہا مجھے ابن زیاد بدنہاد سے تمہارے بارے میں کوئی اچھی امید نہیں، اور تمہارا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح تمہاری جان بچ جائے اور تم باحفاظت مدینہ منورہ پہنچو۔ عالم غربت میں یتیم ہو جانے والے نونہالوں پر بے کسی کی انتہا ہو گئی۔ ایک طرف تو باپ کی جدائی کا غم اور دوسری طرف اپنی جانوں کا خوف۔ چمن رسالت کے یہ پھول کملا گئے، بدرد دل ز لب شرع نالہ میں سنیم، ز سوز جاں جگر دیں کباب میں بینم۔ اب قاضی صاحب کے پیش نظر ان دونوں بچوں کی جانوں کا مسئلہ تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آج باب العراقین، یہ دروازے ہوتے تھے نا، باپ کہتے ہیں دروازے کو، یہ عراق کا دروازہ، یہ ایران کا دروازہ، یہ شام کا، لگتا ایسے ہے کہ باہر جو ہے نا ایسے قلعہ ہوتا تھا۔ ملتان اور لاہور میں بھی آپ نے یہ دروازے سنے ہوں گے، لاہوری دروازہ، ٹکسالی گیٹ، بھاٹی گیٹ، لوہاری گیٹ، ملتان میں بھی اس طرح ہیں، حرم گیٹ، پاک گیٹ، بوہڑ گیٹ، یہ قلعے ہوتے تھے۔ یہ بہت پرانی قدیم تاریخ ہے، ہزاروں سال، کہ وہ ایک شہر جو ہوتا تھا اس کے باہر فصیل ہوتی تھی دیوار، اس کے اوپر گیٹ، اس کے اوپر چوکدار یا چوکیدار، یا اس کے اوپر جو سنتری یا اس کے اوپر جو پہرے دار ہوتے تھے، سیکورٹی گارڈ، وہ ہوتے تھے۔ اب رات کے وقت جب وہ مین دروازے بند ہوتے تو شہر کے بندے باہر نہیں جا سکتے تھے، باہر کے بندے اندر نہیں آ سکتے تھے، گویا کہ پورے شہر کو مقفل کر دیا جاتا یا تالا لگا دیا جاتا۔ اندازہ لگائیں کتنا انتظام ہوتا تھا کہ ایک شہر مکمل بند، دکان بند نہیں، پورا مکمل شہر بند۔ لیکن اب تو آبادی اتنی بڑھ گئی، اب تو سسٹم ہی کچھ اور ہے۔ تو اس نے کہا باب العراقین سے ایک کاروان مدینہ منورہ جانے والا ہے، ان دونوں بچوں کو وہاں لے جاؤ اور ہم اور کسی ہمدرد اور محب اہل بیت کے سپرد کر کے ان کو حالات سے آگاہ کر دینا اور تاکید کر دینا کہ ان کو باحفاظت منورہ پہنچا دے۔ اسد ان دونوں بچوں کو لے کر باب العراقین آیا اور معلوم کیا تو پتہ چلا کہ کاروان کچھ دیر پہلے جا چکا ہے۔ وہ دونوں بچوں کے ساتھ اسی راہ پر چلا، کچھ دور گئے تو گرد نظر آئی، دھول اڑتی ہوئی نظر آئی۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ گرد کاروان ہے اور زیادہ دور نہیں، اب تم جلدی سے جا کر اس کاروان میں مل جاؤ اور دیکھو اپنے بارے میں کسی کو بتانا نہیں اور قافلے سے جدا نہ ہونا، میں اب واپس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسد واپس آ گئے اور بچے تیزی سے چلنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ گرد بھی غائب ہو گئی اور کاروان بھی نہ ملا۔ یہ پھول سے یتیم بچے عالم تنہائی میں انتہائی پریشانی کا شکار ہو کر پھر ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے اور نازوں سے پالنے والے ماں باپ کے نام لے لے کر بہت زیادہ رونے لگے۔ پارا پارا نہ ہوں کیوں دیکھ کے دونوں کے جگر، پارا پارا نہ ہوں کیوں دیکھ کر دونوں کے جگر، ان عمر میں دیکھا تھا کب آنکھ سے ایسا منظر، ایسا صدمہ نہیں گزرا، کبھی ننھے دل پر خاک و خون میں تڑپتا ہے، پدر پیش نظر سرمگی آنکھوں سے تھے خون کے آنسو جاری، سرمگی آنکھوں سے تھے خون کے آنسو جاری، کیا بیاں ہو سکے ان بچوں کی آہوزاری، کیا بیاں ہو سکے ان بچوں کی آہوزاری۔ پھر کیا ہوا؟
انشاءاللہ 27ویں قسط میں دیکھنا نہ بھولیے۔ یہ پروگرام خالصتاً مذہبی ہے، کسی کے دل آزاری مقصود نہیں۔ بیان میں جذبات ابھرتے ہیں تو میرے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، گالیاں بھی دے دیتا ہوں، لیکن مقصد کسی کی دل آزاری نہیں۔ اگر میری ویڈیو سے کسی کا دل دکھے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ میرے دل میں کوئی لالچ نہیں، نہ میں کسی کے خلاف بغض رکھتا ہوں، نہ میں کسی کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ البغض للہ الحب للہ، میری محبت بھی اللہ کے لیے اور میرا غصہ بھی اللہ کے لیے، اور یہ شرعاً جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی قسط میں پھر دیکھنا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے فرزندوں کے ساتھ کیا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔